ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ اس شخصیت کا پہلے تعارف آپ کو کروا چکا ہوں۔ سمندری شہر کو، سمندری تحصیل کو ایک ماڈل تحصیل بنانے کے لیے ان کے ماموں جان اور ان کے والد گرامی کی گراں قدر خدمات ہیں۔ یقیناً انہوں نے دن رات ایک کیا ہے تحصیل کو ماڈل تحصیل بنانے کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ ایک سیاسی کا داور شخصیت ہے جناب چودھری محمد عمر اسلم ایڈوکیٹ صاحب۔ ایک مرتبہ پھر عمر بھائی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تشریف لائے سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا۔ اور عمر بھائی بڑھتے ہیں، جیسا کہ احباب جانتے ہیں، آپ احباب یقیناً آپ یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں آپ نے پچھلے دنوں ہی لا کی ڈگری کمپلیٹ کی، سیاسی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا فیوچر کا کیا پلان ہے؟ آپ اپنی سٹڈی کو آگے جاری رکھیں گے یا کوئی سیاسی نمائندگی کا آپ کی خواہش ہے؟ کیا پلان ہے آپ کا فیوچر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام انعقاد کیا اور جس سے مطلب آپ معاشرتی مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں اور ان کا حل پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال آپ کا ہے کہ لیڈ کرنے کا یا پھر میرے فیوچر پلانز کا، تو اس سے ریلیٹڈ یہ کہ فی الحال تو میرا پلان اپنی سٹڈیز کو لے کے یہی ہے کہ میں جیسے آپ نے ریسنٹلی بتایا کہ میں نے لاء کمپلیٹ کیا، اس سے پہلے بزنس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ سٹڈیز کی، تو میرا ارادہ تو فی الحال سٹڈیز کا ہی ہے کہ آگے اور کنٹینیو کروں۔ اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو سیاست مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سیاست کو لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ سیاست بیسکلی ایک خدمت کا نام ہے، بے شک۔ تو ہمیں تو ٹریننگ ہی بچپن سے یہ کی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک پراپرلی میدان میں آ کے کرنا چاہیے، آپ بیک ڈور پہ بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا پلان الحمدللہ یہی ہے کہ ابھی فی الحال اپنی سٹڈیز پہ فوکس کروں گا، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسا آپ کو بتایا خدمت تو ہمارے الحمدللہ بلڈ میں ہے، تو وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر پراپرلی جیسے فیلڈ میں الشریف فاؤنڈیشن کے جیسا کہ آپ کے پروجیکٹ ہیں، معاملات ہیں۔ جی جیسے الشریف فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ آپ نے بات کی، وہ تو ایک سماجی پروجیکٹ ہے، اس کا ہماری سیاست سے یا مطلب کوئی ایسا لین دین نہیں ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نبی پاک کے صدقے سے وہ شروع کیا گیا تھا، اور الحمدللہ آج اس کو تقریباً 15 سے 20 سال کے قریب عرصہ گزر چکا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جاری و ساری رہے گا، جس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چلانے والی ہے وہ چلاتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے چودھری عمر اسلم ایڈوکیٹ صاحب، وہ ناظرین کو بتا رہے تھے جیسا کہ آپ احباب کی خواہش تھی پوچھا جائے کہ آپ کا نیکسٹ کیا پلان ہے فیوچر میں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ یقیناً وہ جو انہوں نے بات کی وہ یقیناً ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے کہ خدمت کرنے کے لیے سیاست میں آنا ضروری نہیں، یہ ان کا ایک لب لباب تھا، وہ بیک گراؤنڈ میں یہ خدمت کرنا تو ان کے خون میں شامل ہے۔ چودھری شہباز بابر صاحب، ان کی خدمات سمندری کے لیے ان کے والد گرامی چودھری محمد اسلم صاحب، ایکس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی، ان کی خدمات یقیناً کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ جب بھی کوئی سمندری پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے سمندری کے ساتھ، سمندری کے لوگوں کے ساتھ یقیناً تعاون کیا۔ وہ تیسری مرتبہ چودھری شہباز بابر صاحب ان کے ماموں جان تیسری مرتبہ MN منتخب ہوئے۔ یقیناً اب تو عوام، میں نے پہلے بھی عرض کیا، عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے، تو عوام کی طرف سے انہیں اب خطاب بھی مل چکا ہے سدا بہار MN کا۔ یقیناً الشریف فاؤنڈیشن کے ذریعے انہوں نے وہ اجتماعی شادیاں اور سمندری کے لیے وہ انہوں نے غریب، یتیم اور مساکین کو لیے کھانے کا جو تاجدار کائنات کی سنت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو کوئی تو ان کی عطا پسند ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں بار بار عزت سے ہمکنار فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی ناظرین سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے جڑے ناظرین کو کوئی اچھا میسج آپ کنوے کرنا چاہیں، جو آپ کے سننے والے ہوں ان کو کوئی اچھا میسج ریسیو کریں؟ جی بالکل، پہلے تو میں آپ کا جو آپ نے چودھری شہباز بابر صاحب کے بارے میں بات کی اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا یہ تیسرا الیکشن تھا، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سمندری کی تاریخ تھی کہ کبھی دوسری دفعہ کوئی منتخب نہیں ہوا تھا، تو لاسٹ ٹائم بڑا ٹف الیکشن تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی مدد سے ہم لوگوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور اس دفعہ بھی لوگوں نے کہا بڑا ٹف الیکشن ہے، اوبویسلی الیکشن تو ٹف ہی ہوتا ہے،
لیکن کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ عوام نے پھر ہم پہ اعتماد کیا. اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ چودھری شہباز بابر صاحب کا ایک منشور ہے، وہ ہے خدمت کا اور ترقی کا. آج جیسے آپ نے بتایا کہ سیاسی خدمات سے 2013 میں جب پہلی دفعہ الیکشن لڑا شہباز بابر صاحب نے، تو سمندری کی آپ حالت دیکھ لیں. بے شک سمندری کے آپ THQ کی حالت دیکھ لیں، 60 بیڈ تھا، اس کو 120 پر گیا. ریسکیو 1122 نہیں تھی، وہ آئی. اس کے بعد آپ کے ڈوئل کیریج ویز کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا سمندری میں، مین روڈز کا، وہ آپ کو رجانہ روڈ کی شکل میں ملا. پھر ابھی ریسنٹلی آپ کو موٹر وے ڈوئل کیریج وے ملا، موٹر وے سے شہر تک. پھر کارپیٹ روڈ گوجرا سے سمندری، ساہیوال. اس کے علاوہ اسے 2010 سے پہلے چودھری اسلم صاحب نے سمندری سے آپ کا کتنا رش ہوا کرتا تھا قاسم روڈ پہ سبزی منڈی کا، اس کو باہر کنورٹ کیا، غلہ منڈی کی حالت بدلی. مطلب ہماری فیملی کا ایک ہی منشور ہے، وہ ہے خدمت اور علاقے کی ترقی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ رستے پہ نکلتے ہیں تو آپ کو خود خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کی ہے. بے شک. وہ الحمدللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگوں کی مدد سے اور یہ سارا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور جہاں تک بات ہے رمضان کی آپ نے بات کی، جی ان شاء اللہ تعالیٰ میری رمضان کے حوالے سے لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو زکوٰۃ ہے یا پھر جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے سب سے پہلے آپ کے فیملی ممبرز جو دور عزیز ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو اپنی نظر میں رکھیں. بجائے کہ ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے آج تک مطلب چھوٹی عمر میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ باہر ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں کہ کسی باہر غریب کو جا کے دیکھتے ہیں، لیکن اپنے عزیز و اقارب میں نہیں دیکھتے. کیونکہ ہمارے بڑے ایسے عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو ایسی حالت میں ہوتے ہیں وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، سفید پوشی کی حالت میں ہوتے ہیں. ہم لوگ زیادہ ان کو بہتر جانتے بجائے اس کی نسبت کہ کوئی اور آ کے دیکھے. ہمیں اپنے ان عزیز و اقارب کو پہلے دینا چاہیے. اور جب ہم افطاری کرتے ہیں تو میں کل بھی بلکہ سوچ رہا تھا، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کی ذات کا کہ ہمارے دسترخوان پہ وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں غزہ کے مسلم لوگ ہیں، غزہ والے، ان بیچاروں کو مطلب آپ افطاری کا سامان تو کیا دینا، ان کو اس کشمکش میں ہوتے ہیں کہ وہ زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، افطاری کر بھی پائیں گے کہ نہیں رہیں. زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک ان کے ہر ٹائم ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ابھی بمباری ہوگی اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. میری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے، احباب سے درخواست ہے کہ اپنی روزے افطاری کے ٹائم یا سحری کے جو قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں اس میں اپنے جو غزہ کے مسلمین ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے غریب افراد ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. اور بجائے کہ ایک آج کل ایک اور کنسیپٹ جس کو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے لیکن اب ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم لوگ فوٹو سیشن بہت زیادہ کروانا شروع ہو گئے. لائک آپ نے کسی کو بیگ بھی دینا ہے تو لوگ اس کی پہلے پکچر بنواتے ہیں. تو اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی عزت نفس کو محفوظ رکھیں. آپ نے جو مدد کرنی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو راضی مت کیا کریں. اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سارے سبب پیدا کر دے گا آپ کی، کیونکہ آپ کی عزت اور آپ کا رزق جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہی دینے والا ہے. تو میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق بھی دے اور ان چیزوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سیٹ میں برکتیں ڈالے اور آپ کو اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے. بہت شکریہ.